ایک صحابی بیمار ہو گئے، موت کا وقت قریب آ گیا، لوگوں نے کہا تم آپ کا موت کا وقت قریب ہے، میں کہ نہیں مجھے موت نہیں آئے گی، مجھے موت نہیں آئے گی۔ مجھے بتلایا تھا اللہ کے نبی نے کہ تمہاری موت کہاں آئے گی، کس جگہ آئے گی۔ جی ہاں، ابو ذر غفاری کہتا ہے نہیں ایسے نہیں مر جاؤں گا میں، مجھے معلوم ہے مجھے کہاں مرنا ہے، جو آپ نے بتایا ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا، جو چاہے ہو جائے۔ تو یہ یقین تھا، یہ یقین تھا صحابی نے، عبداللہ بن حضرت خزیمہ نے آگے بڑھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی کہ تم موقع پر موجود نہیں تھے، کیسے گواہی دی؟ یہ سوال اس امتحان کے لیے ہے کہ اگر ہم تم سے ڈانٹ کر بھی یہ پوچھیں کہ تم نے گواہی کیسے دی ہے اور کیوں دی ہے جب تم موقع پر موجود نہیں تھے، تو ایسا تو نہیں کہ تم گھبرا کر یہ کہہ دو کہ جی مجھے معلوم نہیں۔ اگر یہ کہہ دیا گھبرا کر کہ نہیں مجھے معلوم نہیں تو کفر کے لیے کافی ہے، پکی بات ہے، تو پکی بات ہے۔ یہ معمولی بات تھوڑی ہے کہ نبی کی خبر پر ایمان لانا معمولی بات تھوڑی ہے۔ آپ کے سوال کا مقصد ان سے انکار کروانا نہیں تھا، آپ کے سوال کا مقصد آپ کو خود اپنے عمل میں اپنی بات میں شک نہیں تھا، آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا کیونکہ نبی جو بات کہتے ہیں انہیں خود اس پر یقین ہوتا ہے، انہیں خود ان کو یقین ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ یقینی ہے۔ وہ یہ ایسے نہیں ہوتے نعوذ باللہ کہ وہ حالات دیکھ کر سمجھیں کہ یہاں یہ بول دو یہاں یہ بول دو، یہاں حالات ایسے یہاں یوں کر لو، ایسا نہیں ہے۔ کہ نبی کو اپنی بات پر یقین ہوتا ہے، ہاں نبی کو اپنی بات پر یقین ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ میں جو کچھ لے کر آیا ہوں جو کہہ رہا ہوں مجھے خود اس پر یقین ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ پہلے جو رسول ایمان لائے اس پر جو رسول کو دیا گیا ہے۔ ہاں ایمان والے بعد نہیں ایمان لائے، رسول پہلے یقین، رسول کو پہلے یقین ہے اپنی بات پر، اپنی چیز، ہاں اپنی خبر پر خود رسول کو یقین ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام حالات کی وجہ سے شک میں نہیں پڑتے تھے۔ تو آپ نے سوال ان سے کیا کہ تم نے گواہی کیسے دی ہے بتاؤ، یہ گھوڑے کا سوال نہیں ہے، یہ ایمان کا سوال ہے۔ ہاں تو میری بات توجہ سننی پڑے گی، یہ سوال گھوڑے کا سوال نہیں ہے، گھوڑا ملے نہ ملے سوال گھوڑے کا نہیں ہے، سوال یہاں ایمان کا ہے کہ خزیمہ تم نے جو گواہی دی ہے، اگر ہم یہ تم سے پوچھیں کہ کیسے دی تم موقع پر موجود نہیں تھے، تم کیا جواب دیتے ہو؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارا ایمان کیسا بنا۔ حضرت خزیمہ نے عرض کیا ہم کیوں نہ گواہی دیں، ہم کیوں نہ گواہی دیں، آپ نے ہمیں جنت کی خبریں دی ہیں ہم نے یقین کیا، جہنم کی خبریں دی ہم نے یقین کیا، عذاب قبر کی خبریں دی ہم نے یقین کیا، عرش اور کرسی اللہ کے وجود کی آپ نے ہمیں خبر دی ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا آپ کے ساتھ جا کر، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جی ہاں دیکھنا تو وہ چاہتے ہیں، دیکھنا تو وہ چاہتے ہیں جو نبی کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ ارنا اللہ جہرتن، اے موسیٰ جس نبی کی آپ دعوت دے رہے ہیں، جس اللہ کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ پہلے ہمیں دکھلائیے وہ اللہ کون ہے۔ ہاں وہ تو انکار کرنے والے دیکھنا چاہتے ہیں، جہنم دکھلا دیجیے ہم مان لیں گے، جنت دکھلا دیجیے ہم مان لیں گے۔ جی ہاں دیکھ کر ماننے والے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور غیب کی بنیاد پر ماننے والے ایمان والے ہوتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ تو یہ ہے مثالیں۔ آپ نے فرمایا کہ خزیمہ اکیلے آج کے بعد جس بھی چیز کے بارے میں گواہی دیں، ان کی تنہا کی گواہی دو کے برابر مانی جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سچے ایسے کہتے ہیں، ورنہ میرے دوستو عزیزو، حق بات کو واضح کرنے میں، حق پر جمنے میں ایمان والے حق پر جمتے تھے، اور منافقین
یہ دائیں بائیں ہو جایا کرتے تھے. حالات کے اعتبار سے چلو، جیسے حالات ایسے کرو. یہ نہیں ہوتے جمنے والے، کیونکہ انہیں حالات سے متاثر ہوتے ہیں یقین نہ ہونے کی وجہ سے. جنہیں وعدوں کا یقین ہوگا وہ حالات کی پرواہ نہیں کریں گے، جنہیں وعدوں میں شک ہوگا وہ حالات کے اعتبار سے چلیں گے. منافقین حالات کے اعتبار سے چلتے تھے، اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ منافقین یہ چلتے تھے کفر اور اسلام کے بارڈر پر. کفر اسلام کے بارڈر، جی ہاں آپ جانتے ہیں بارڈر کیا ہوتا ہے. ملکوں کے بارڈر ہوتے ہیں، ملکوں کے بارڈر ہوتے ہیں. اگر بارڈر سے ادھر پار ہو گئے تو گرفتار کر لے جاؤ گے.